السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اس وقت میں بھی اپنے گھر پہ بیٹھا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں یا دفاتر میں ہوں گے، لائٹ نہیں ہے اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لائٹ گئی کیوں ہے، آئے گی کب۔ دونوں باتوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے میرے پاس آپ کو دینے کے لیے۔ ٹیلی ویژن پہ مسلسل ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں، مسلسل ٹیلی ویژن پہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر لائٹ ہوگی تو آپ لوگ ٹیلی ویژن آن کریں گے نا، تو آپ میں سے اکثر لوگ اپنے فون پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی شاید اس بارے میں ہمیں بتا دے کہ ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے یا ہو کیا رہا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو مسئلہ ہے یہ پیورلی مسئلہ ہے، ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے جو کہ بہت آسانی سے دور کیا جا سکتا تھا، جس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا، مگر نالائق لوگ، انتہائی نااہل لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آج تک اس مسئلے کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کیا۔ دوسری بڑی اہم بات ناظرین، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 12 گھنٹے تک بجلی نہیں آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہے، اگلے 48 گھنٹے تک بجلی کے نہ آنے کا امکان ہے۔ پورے پاکستان میں بجلی کی جو ریسٹوریشن ہے، یعنی جو یہ پورا پاور آؤٹیج ہوا ہے اس وقت، اس کو مکمل طور پہ پاکستان میں بحال کرنے میں 2 دن لگ سکتے ہیں، یعنی اگلے 2 دن تک آپ کی مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اپنے موبائل فون سے ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کے بعد میں موبائل فون کی چارجنگ بند ہو جائے گی۔ یو پی ایس آلریڈی بند ہو چکا ہوا ہے، میرے گھر کا تو ہو چکا ہوا ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں کے گھروں کا یو پی ایس بند ہو چکا ہوگا۔ صبح 7:30 بجے لائٹ گئی تھی اور ابھی تک کوئی امکان نہیں ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کاروباری زندگی کیسے چلے گا اور باقی معاملات کیسے چلیں گے۔ مارکیٹس بند ہو رہی ہیں، دکانیں بند ہو رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا تو سب کچھ ہی بند ہو جائے گا۔ تو اتنے نالائق لوگ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے جتنے نالائق لوگ یہ اب ہمارے پہ مسلط کر دیے گئے ہیں۔ بائی دی وے، یہ ہوا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، وجہ یہ بنی ہے، مسلم لیگ نون کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ پے در پے پاور پلانٹس لگائے گئے تھے۔ زرداری دور میں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا جو دور تھا، بہت لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی۔ پھر 2013 میں نون لیگ کی گورنمنٹ آتی ہے اور یہ کہتے ہیں جناب ہم اندھیرے مٹانے آئے ہیں۔ انہوں نے اندھیرے مٹائے بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے دھڑا دھڑ پاور پلانٹس لگائے۔ ناظرین، اب دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ پاور پلانٹ بجلی تو بنا دے گا۔ اچھا، ایک پہلی بات تو یہ بڑے مہنگے پاور پلانٹس انہوں نے لگائے۔ مان لیا جی بجلی وہ بنا دے گا، بجلی بن بھی گئی۔ وہ بجلی پاور پلانٹ سے آپ کے گھروں تک یا دفاتر تک یا فیکٹریوں تک کس نے پہنچانی ہے؟ وہ پہنچانی ہے ٹرانسمیشن لائن نے، یعنی وہ جو تاریں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ٹرانسفارمر، یہ تاریں، یہ آپ تک بجلی پہنچاتے ہیں نا، آپ کے مین گرڈ سٹیشن سے یہاں تک۔ پاور پلانٹ سے گرڈ سٹیشن میں گئی بجلی، گرڈ سٹیشن سے تاروں کے ذریعے آپ تک پہنچی یہاں پہ۔ یہ سارا کچھ جو ہونا تھا، یہ ہونا تھا ان ٹرانسمیشن لائنز کی وجہ سے۔ انہوں نے پاور پلانٹ بڑھا دیے، ٹرانسمیشن لائنز اپ گریڈ نہیں کی۔ اب جو آپ کے ہاں ٹرانسمیشن لائنز ہیں ناظرین، یہ برسوں پرانی ہے، مطلب میں اس کو اگر کہہ لوں کہ 60-70 سال پرانی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تب کی بچھی ہوئی ہیں اور یہ تب کی چل رہی ہے، مطلب جو نئی کالونیز بن رہی ہے، نئے شہر بن رہے ہیں، وہاں پر تو نئی ٹرانسمیشن لائن بچ جاتی ہے، لیکن جو پرانے علاقے ہیں جن کو 30-40 سال ہو چکے ہیں، وہاں کی ٹرانسمیشن لائنز جو کی تو ہیں۔ پھر آپ کے نیشنل گرڈ سے، آپ کے گرڈ سٹیشن سے جو شہروں تک بجلی جا رہی ہے، اس کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں، جو کھمبے ہیں، جو تاریں ہیں، وہ بسیدہ کی بسیدہ، ان میں جان ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ اس کا وزن اٹھا سکے۔ اب آج کیا ہوا جو لائٹ چلی گئی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ آپ کی کچھ ٹرانسمیشن لائنز وہ چونکہ اتنی کمزور ہو چکی تھیں، وہ ٹرانسمیشن لائنز کام کرنا چھوڑ گئیں، انہوں نے بجلی کا لوڈ اٹھانا کم کر دیا۔ اچھا، یہ سارا سسٹم جو ہوتا ہے گرڈ سٹیشن کا، یہ آٹومیٹک ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں لائٹ اگر بجلی فلکچویٹ کر جائے آپ کے گھر میں، تو آپ کے گھر کا جو بریکر ہوتا ہے وہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، آف ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال گرڈ سٹیشن کی ہوتی ہے کہ جیسے ہی ٹرانسمیشن لائن کے اندر تھوڑا ڈس آرڈر آیا، تھوڑا مسئلہ آیا، تو جو پاور پلانٹ تھا ہمارا ایک، وہ بند ہو گیا، وہ ٹرپ کر گیا۔ وہ جب پاور پلانٹ جب ٹرپ ہوا نا ناظرین، وہ بجلی مسلسل بنا رہا تھا، اب جب وہ ٹرپ ہوا تو ہمارے جو جتنے بھی پاور پلانٹس اور گرڈ سٹیشنز ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ 2 سے 3 پاور پلانٹس اور گرڈ سٹیشن کا ٹرپ ہونا تھا کہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوا اور باقی جتنے بھی گرڈ سٹیشنز سے وہ ایسا ایسا بند ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ سارے آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اب یہ ٹرانسمیشن لائن ڈس آرڈر نے، جس کی فریکوینسی لو ہوئی تھی، اس نے یہ میسج دیا، آٹومیٹک میسج دیا دیگر ٹرانسمیشن لائنز کو کہ تم لوڈ اٹھاؤ، کیونکہ میرے پاس لوڈ کم ہے، میرے پاس لوڈ اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، تو باقی ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ لوڈ اٹھائیں۔ جب وہ اس کا لوڈ ان پر گیا، وہ آلریڈی بوسیدہ تھی بہت زیادہ،
تو وہ بھی ٹرپ کر گئیں. انہوں نے میسج بھیجا اور ٹرانسمیشن لائن کو کہ تم لوڈ اٹھاؤ, وہ بھی لوڈ نہیں اٹھا سکا. تو یہ آہستہ آہستہ جب ٹرپ کرتی گئیں, گرڈ اسٹیشن بند ہوا, پاور پلانٹ بند ہو گیا. اب یہ پورے ملک میں اتنا بڑا فالٹ آیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ فالٹ چلا جائے گا؟ بالکل نہیں جائے گا. اس سے ہوا کیا ناظرین, آپ کا گڈو پاور پلانٹ, آپ کا جامشورو پاور پلانٹ, آپ کا مظفرہ پاور پلانٹ کی بات وہ بند ہو گئے. اس کے بعد آپ کا جو سب سے ایفیشینٹ, سب سے جو اچھا پاور پلانٹ تھا جو LNG پہ چلتا تھا, وہ حویلی بہادر شاہ اور بلو کی پاور پلانٹ. اس کے بعد وہ لوڈ پڑ گیا نا سارا. جب بڑے 3 بند ہو گئے تو ان پہ یہ بیچارے کیا کر لیتے, ان پہ لوڈ پڑ گیا. اچھا اب چونکہ یہ سردیوں کا موسم ہے, کم سے کم 10,000 میگا واٹ پن بجلی سے یعنی پانی سے ہم لوگ بجلی بناتے ہیں. سردیوں کا موسم تھا, کھپت زیادہ ہوتی نہیں ہے, ڈیمانڈ زیادہ ہوتی نہیں ہے, تو سردیوں کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ نہروں کی صفائی شروع کر دیتے ہیں. ہم منگلا اور تربیلا ڈیم جو پانی کا ڈیم وہ بند کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں پانی سے بجلی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی, لہٰذا نہروں کی صفائی شروع کر دیتے ہیں. تو پانی سے بجلی پہلے ہی نہیں بن رہی تھی, 10,000 کا وہ نکل گیا بیچ میں سے. 5,000 میگا واٹ کا پہلے شارٹ فال تھا ہمارے پاس, تو پن بجلی بن نہیں رہی تھی. وہاں سے آپ کا جو گڈو سے لے کے کوئٹہ جانے والی ٹرانسمیشن لائن ہے وہ بند پڑ گئی. آپ دیکھ لیں نا کتنا بڑا فاصلہ ہے گڈو سے کوئٹہ جانے والی ٹرانسمیشن لائن کا. تو جب وہ فالٹ آیا اور ادھر سسٹم کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو اٹھا سکے, لہٰذا ہر چیز دھڑم سے آ کے نیچے بیٹھ گئی. تو اب صورتحال ناظرین اس وقت یہ ہے کہ آپ کی اللہ بھلا کرے جو راتیں ہیں وہ خراب ہونے جا رہی ہیں. تھوڑی دیر میں ابھی رات پڑ جائے گی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ لوگ لیٹ ویڈیو دیکھیں, رات میں ویڈیو دیکھ رہے ہوں. اور کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. دیکھیں اگر کسی ایک جگہ کو اٹھاتے ہیں فائدہ نہیں نا. آپ کو جو میں 2 دن کی بات کر رہا ہوں ایویں نہیں کر رہا, کیونکہ کسی 1 یا 2 یا 3 پاور پلانٹس میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ پورے ملک کو وہ بجلی فراہم کر سکیں, اور ان ٹرانسمیشن لائنز میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ وزن اٹھا سکیں اس کا. لہٰذا کم سے کم بھی 2 دن چاہیے اس پورے سسٹم کو بحال کرنے میں. اس کو آہستہ آہستہ بحال نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ کسی ایک کو بحال کریں گے سارا لوڈ اس پہ آ جائے گا, وہ پھر بیٹھ جائے گا. تو دس ول بی اے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر. اب میں تو ابھی تھوڑی دیر میں باہر نکلوں گا, میں جا کے موم بتیاں خریدوں گا. گھر میں لائٹ تو ہونی چاہیے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پانی آنا بند ہو جائے گا تھوڑی دیر میں, موٹر نہیں چلے گی, اور بڑے معاملات ہوتے ہیں. فون چلنا بند ہو جائے گا تو رابطہ ختم ہو جائے گا دوستوں سے, لوگوں سے, فیملی والوں سے. ویڈیوز پتہ نہیں بنا پاؤں گا یا نہیں بنا پاؤں گا, سمجھ نہیں آ رہی کچھ کیا کروں. عجیب پتھر کے دور میں چلے گئے ہم واپس, صرف نالائقوں کی وجہ سے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.